تو اہل سنت کا ایک اور طریقہ اور وتیرہ رہا ہے، شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی نورانی شب ہے، اور اس نورانی شب میں بندہ ناچیز یہی کوشش کر رہا ہے کہ اس نور کے چند ٹکڑے آپ کو بھی مل جائے، تو اس کا سب سے بڑا مقصد ہدایت ہے یا نہیں؟ تو تھوڑی سی دیر مجھے برداشت کریں، ٹھیک ہے؟ اہل سنت کی ایک اور پہچان کہ صحابہ و اہل بیت ہماری ہے جان، ہماری جان ہے صحابہ و اہل بیت۔ اب یہاں پر تھوڑی سی اور گفتگو دور حاضر کے متنازع حالات پر میں تھوڑا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث شریفہ میں ارشاد فرمایا اپنی زبان مبارک سے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ انتم خیر اہل الارض، متفق علیہ۔ امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں حدیبیہ کے دن کہ اے لوگوں، اے میرے صحابہ، روئے زمین پر تم سب سے بہتر لوگ ہو۔ بولیے سبحان اللہ۔ تم سب سے بہتر ہو، کس سے فرما رہے ہیں سرکار؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ اب اگلی روایت، اب ان روایتوں کو یاد رکھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی بمنزلۃ النجوم فی السماء فایما اخذتم به اهتدیتم واختلاف اصحابی لکم رحمہ، رواہ البیہقی۔ امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں، امام ذہبی نے میزان الاعتدال اور لسان المیزان میں، خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ میں، امام سیوطی نے مفتاح الجنہ میں، شرح زرقانی میں، اور امام عسقلانی نے فتح الباری میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے ریفرنسز ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سرکار؟ کہ میرے صحابہ کی مثال آسمان ہدایت کے ستاروں کی برابر ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے صحابہ اس درجے پر پہنچے ہیں کہ آسمان ہدایت کے ستاروں کی سے مثال سرکار اپنے صحابہ کو دے رہے ہیں۔ ان میں سے تم کسی کے بھی دامن کو پکڑ لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے صحابہ کے بیچ میں جو بھی اختلاف ہوگا وہ میری امت کے لیے رحمت ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ دوسری روایت، اگلی روایت عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے اور امام طبرانی نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے صحابہ کی۔ سرکار فرماتے ہیں جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، اسے جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی، اسے جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ تو یہ تو جنت کا مجدہ سنا رہے ہیں سرکار، یہ صحابہ کی شان و عظمت ہے۔ اب تھوڑا آپ توجہ کریں، اب آگے گفتگو جیسے بڑھی گی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی آج شب معراج النبی ہے، ہم شان صحابہ اور شان اہل بیت کیوں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت میں چند روایتیں، ویسے ڈھیروں روایتیں ہیں۔ اب اگلی، اہل بیت نبوت اطہار۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے گھر والے، آقا کے خاندان والے، اللہ اکبر۔ اب سرکار فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، کہ اے لوگوں، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور رہا وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا،
وہ گمراہیت کے دلدل میں پھنس گیا، اسے نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، رواہ الترمذی۔ سرکار فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بولیے سبحان اللہ، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک رسول کی اہل بیت ہے، ایک یا علی یا علی یا حسین، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی شان و عظمت بڑی نرالی ہے۔ صحابہ کو سرکار اصحابی کالنجوم فرمایا سرکار نے، میرے صحابہ ہدایت کے ستاروں کی مانند ہیں۔ اور یہ ساری روایتیں آپ نے پڑھی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، آئے ہائے ہائے، کس کی ایسی شان ہو سکتی ہے کہ اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اور دوسری جانب اہل بیت کو کشتی نوح سرکار فرما رہے ہیں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت اہل جنت پتہ ہے کس لیے؟ آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، مگر افسوس کے ساتھ حضرات محترم، افسوس صد افسوس کہ اہل بیت نبوت اطہار کا مبارک نام تو لیتے ہیں مگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہے یا نہیں؟ ایسے کئی بے شمار لوگ ملیں گے آپ کو، صحابہ کی شان میں توہین آمیز جملے، ہلکے جملے، خلفائے راشدین کی شان کو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ وہ تو آسمان ہدایت کے ستاروں کی مانند ہے، ان کی شان و عظمت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو صحابہ کا نام تو لیتے ہیں مگر اہل بیت کا ذکر سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بگڑ جایا کرتا۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بھائی خلفائے راشدین کی شان و عظمت تو بیان کرتے ہیں، صحابہ کا نعرہ بلند تو کرتے ہیں، مگر جیسے ہی علی مرتضیٰ کو مولا کہا جاتا ہے تو وہ محفل چھوڑ کر اٹھ کر چلے جایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ علی کو مولا کہتے ہیں تو ان کا رنگ بگڑ جاتا ہے، اور حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مگر اے سنیوں، فخر کرو اپنے مقدر پر کہ اللہ نے ہمیں نہ ان کا گستاخ بنایا نہ ان کا گستاخ بنایا، بلکہ اللہ نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی کہ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ دیا ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت عطا فرمایا، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سنی جو ہے نا، یہ سنی کا مطلب کیا ہے؟ دور حاضر میں سنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے میں اہل بیت کی بے شمار محبت ہو اور صحابہ کی بھی بے انتہا عزت ہو۔ خدا کی عزت کی قسم، کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے، بدبخت لوگ، آج مجبور ہیں ہم لوگ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے میں کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، کسی بھی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی بارگاہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ایک بھی صحابی کا بغض اگر دل میں ہو تو خدا کی عزت کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیسے جانتے ہو کہ ہر صحابی جنت میں جائے گا؟ استغفر اللہ۔ آج اتنے بدبخت ہو گئے ہیں لوگ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی کیا ہے ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ یاد رکھو، اگر نبی کے صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ نبی کے صحابہ کو اگر تم مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہو کہ کیا پتہ ہر صحابی جنت میں نہیں جائے گا یا نہیں جائے گا، تم ہوتے کون ہو صحابہ پر انگلی اٹھانے والے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ صاحب، غوث اعظم جیسے ہزاروں غوث اعظم مل جائیں، غریب نواز جیسے اگر ہزاروں غریب نواز مل جائے، خدا کی عزت کی قسم، صحابہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہزاروں لاکھوں غوث اعظم بھی مل کر ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔
ایک صحابی کے درجے کو۔ اللہ اکبر۔ اور سنی کون ہوتا ہے؟ سنی وہ ہوتا ہے جو حضرت علی بن ابی طالب کی وہ شان بھی بیان کرتا ہے کہ سرکار نے غدیر خم کے موقع پر اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہم اس ولایت علی بن ابی طالب کو بھی بیان کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ اے لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ صحابہ کی امامت کروائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ کسی قوم میں ابو بکر موجود ہو اور ان کی امامت کوئی اور کروائے۔ اللہ اکبر۔ ہم اسے بھی بیان کرتے ہیں، ہم علی بن ابی طالب کی وہ شان بھی بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ لا یحب الا مومن، اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، جو ایمان والا۔ اے سنیوں بولو سبحان اللہ، اے علی والوں بولو سبحان اللہ، کہ سرکار نے فرمایا اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو جس کے سینے میں ایمان ہوگا، اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا جس کے سینے میں نفاق ہوگا۔ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں تو دوسری جانب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اے عمر اللہ نے تجھے یہ شان دی ہے کہ تیرے سائے کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ اے لوگوں اگر میرے بات سنو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ہم وہ بھی بیان کرتے ہیں تو یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اے علی بن ابی طالب مولا کائنات آپ کی قسمت پر قربان جاؤ کہ آپ کے نکاح میں سرکار کی لاڈلی شہزادی آئی ہے، سیدہ کائنات آئی ہے، حسنین کریمین کی امی جان آئی ہے، جنتی دنیا کی اور جنت کی عورتوں کی سردار آئی ہے۔ اے علی آپ کے مقدر پر قربان جائے، یہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب ہم سنی ہے، میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں، ہم سنی ہے تو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مرد ایسا نہیں ہے، کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو شہزادیاں آئی ہو، اور وہ کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی ہے۔ ہم وہ بھی بیان کرتے ہیں تو یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بغض اہل بیت ہو پھر بھی جہنم ہے، بغض اہل بیت ہو پھر بھی جہنم ہے، بغض صحابہ ہو پھر بھی جہنم ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ شعر کہنے چلا ہوں توجہ سے۔ بغض اہل بیت ہو پھر بھی جہنم ہے، بغض صحابہ ہو پھر بھی جہنم ہے۔ یہ سنی ہی ہے جو آل و اصحاب کے لیے پہرا کھڑا دیتا ہے۔ ارے عشق صحابہ و اہل بیت ہی تو جینے کا مزہ دیتا ہے، اور لازمی تو نہیں کہ آگ ہی جلائے گی بشر کو۔ ارے آل و اصحاب کا بغض بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے، آل و اصحاب کا بغض بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو گستاخی اہل سنت کا مسلک نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کے دور میں یہی پہچان۔ سنی کون ہوتا ہے؟ پیر کے دامن سے وابستہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، مگر پیر کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پیر سچا سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، کسی کا بھی وہ گستاخ نہ ہو، کسی کا بھی وہ گستاخ، نہ ہی سرکار سے نسبت پانے والے منہ مبارک کا، نہ ہی مٹی مبارک کا، نہ ہی نالین مبارک کا، نہ ہی زلف مبارک کا، نہ ہی صحابہ کرام کا، نہ ہی اہل بیت کا، نہ ہی تبرکات کا۔ سنیت میں گستاخی نام کا کوئی کانسیپٹ نہیں، سمجھا؟ تو سمجھ جاؤ جس میں گستاخی ہے اس میں سنیت نہیں ہے، اور جس میں سنیت ہوتی ہے اس میں گستاخی نہیں ہوتی، اس میں گستاخی نہیں ہوتی۔ تو پیر مرید بننا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ پیر سچا پکا سنی ہو۔ خدا کی عزت کی قسم ایک بھی صحابی کی اگر گستاخی ہے بغض سینے میں سائیڈ میں رکھ دو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اور دیکھو کہ پیر فاسق معلن تو نہیں ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا تو نہیں ہے، اور دیکھو کہ پیر میں اتنی صلاحیت ہے یا نہیں کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ قرآن و حدیث سے دیکھ سکے، کتابوں سے دیکھ سکے۔ بہر کیفیت طریقے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا ہمیشہ، اور ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر ہم گفتگو کا اس
سیکشن کو ختم کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو توجہ سے سنیں، ہمیشہ اپنے آپ کو گستاخی سے اور گستاخوں سے بچا کے رکھو، ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ بزرگوں کی بات ہے۔ اپنے ایمان کی اگر حفاظت چاہتے، خاتمہ بالخیر چاہتے ہو تو ہمیشہ گستاخی سے بھی بچو اور گستاخوں سے بھی بچو، کیونکہ دونوں کا انجام برا ہوتا، دونوں کا انجام برا ہوتا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی جو کہ حسنی جیلانی سید ہیں اور اپنے وقت کے امام اور مجدد 100 سال پہلے کے امام گزرے ہیں، پاکستان میں آپ کی بارگاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر جوتا پرانا ہو جائے تو نیا خرید لینا چاہیے۔ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، اگر کپڑے پرانے ہو جائیں تو نئے خرید لینا چاہیے، مگر اے میرے پیارے عقیدہ نہیں لینا نیا والا، عقیدہ نیا والا نہیں لینا جو مارکیٹ میں ہر سال اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو 1400 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو 1400 سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ سنی گستاخ نہیں ہوتا، سنی کسی کا گستاخ نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا